امتیاز تھے، اللہ نے آپ کو مال عطا کیا تھا، تھوڑا بہت ہی صحیح، آپ اپنے حیثیت کے مطابق جتنے مالدار تھے آپ، اگر آپ کی نظر میں پتہ چلتا کہ کوئی قرضدار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، فوراً آپ جاتے اس کا قرض ادا کر دیتے، اس کی پریشانی کو آپ حل کر دیتے۔ یہ آپ کی نمایاں صفت بتائی جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کا قرض ادا کرنا، کسی کے قرض کو ہلکا کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی کو آپ قرض حسنہ دیتے، قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے تو پھر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وہ پیسہ پورا اللہ کے راہ میں لگانے کے برابر۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھائی کی مدد کے لیے آپ کچھ پیسہ دیتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنا نام رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی نظروں میں اپنے آپ کو عزیز بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد آپ کرتے ہیں، یہ کام جتنا پیسہ آپ اس کو دیں گے اتنا پیسہ گویا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ وقت دیں گے آپ، وقت ہونے کے بعد اگر دوبارہ مہلت دیں گے آپ تو پھر دوبارہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا جتنا کہ آپ نے پہلے۔ کسی کے پاس قرض حسنہ لیتے ہیں تو گویا وہ قرض حسنہ وہ حسنہ ہی ہے اتنا۔ اب کسی کے پاس لے لیے تو بس اب اس کو واپس لوٹانے کی بات ہی نہیں۔ کہیں ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہیں دکانوں میں، کہیں اداروں میں، کہاں سے قرض لیتے ہیں مجبوری کے نام پر، کسی اور نام پر۔ اگر واقعی میں آپ کی مجبوری ہے تو کسی نے آپ کو مدد کیا ہے تو آپ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آنے کے بعد اس کی رقم پہلے ادا کریں۔ آپ ایک بوجھ ہے آپ کے اوپر، ایک بوجھ ہے، جب تک آپ ایک قرضہ ادا نہیں کریں گے ایک بوجھ آپ کے سر پر رہے گا۔ ایک قرضے کو لوگوں نے معمول سمجھ لیا ہے، کسی کے پیسے لے لیے، کسی کو ڈبا دیے، کسی کو لے لیے، اس کو جو ہے زبانوں پر زبانیں۔ مومن، ایک سچا مومن کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں، میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں، پیسہ ہی نہیں، کسی بھی چیز کے معاملے میں اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں، کوئی چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک مدت ہونے کے بعد میں آپ کو یہ پیسے لوٹاؤں گا فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق اگر آپ پیسہ نہیں لوٹائیں گے تو سچے مومن نہیں ہیں آپ۔ جہاں آپ نے اپنی زبان دی اس زبان سے اگر مکرتے ہیں آپ تو پھر سچے مومن نہیں ہیں آپ، نہ اچھے اخلاق کے انسان ہیں آپ، نہ آپ کا کردار صحیح ہے۔ سچا مومن وہ ہے، کردار والا، اخلاق والا مومن وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے، اس وعدے تک مجھے کسی بھی حال میں لوٹانا ہے، چاہے وہ میرے پاس ہو یا نہ ہو۔ اگر میرے پاس موجود نہیں ہے کسی اور ذریعے سے، اگر اتنی مجبوری ہے تو جا کر اسے اجازت مانگیں، مہلت مانگیں آپ کہ بھائی مجھے مہلت دے دو تھوڑی دن کے لیے، کچھ ایام مجھے چاہیے۔ مہلت دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر مہلت اسے بھی مجبوری ہے تو پھر اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے ماحول میں اگر کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے، اگر واپس پوچھنے کے لیے اگر گئے قرضہ دینے کے بعد تو بہت دور، اپنے پیسے خود دے کر کسی سے مانگتے ہیں تو آدمی ناراض، رشتہ ختم، دوستی ختم، وہیں پر دلوں میں دراریں، خاندانوں میں دراریں۔ کیوں؟ پیسے ہم سے انہوں نے مانگ لیے، دیے ہوئے پیسے خود کے واپس مانگتے ہیں تو پھر لرزہ یہ کہ رشتہ ختم، دوستی ختم، نہ جانے اور کیا کیا الٹے سیدھے باتیں ہیں۔ جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں تو امام ذہبی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کا آپ جب شہید ہوئے، آپ کو بصرہ کے اندر دفنایا گیا، آپ کی تدفین کے بعد 30 سال کے بعد کسی بہانے سے، کسی کام کی وجہ سے آپ کی خبر دوبارہ کھودی گئی۔ دیکھیے عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی خبر دوبارہ کھودی گئی تو دیکھتے ہیں کہ وہ لاش ویسی ہی تیز و تازہ ہے، پوری طرح سے جیسے دفنایا گیا تھا 30 سال پہلے، اسی طرح سے تازہ ترین لاش نظر آئی۔ آپ کے کچھ بال سفید ہوئے تھے سر کے یا داڑھی کے، بس اس کے علاوہ جیسا جسم آپ کا 30 سال پہلے تھا 30 سال بعد بھی ویسا ہی تھا۔ کئی ایسے صحابہ کو آپ بخاری کے اندر آپ دیکھیں گے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے جانتے ہیں؟ جنگ احد کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت جابر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابر کل جنگ احد ہونے والی ہے، اس احد کے اندر میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ آپ کو یقین تھا، یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ صحابہ کو غیب کا علم نہیں، بلکہ ان کو پورا مطمئن تھے وہ کہ مجھے شہادت ملنی ہے، مجھے شہید ہونا ہے، یہ آپ کو یقین تھا۔ اور اللہ کا قانون ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ ویسا ہی چلتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس بندے کی جیسی سوچ ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا گمان، آپ کی سوچ تھی کہ کل جنگ احد کے اندر سب سے پہلے شہید میں ہی ہوں گا، یقین تھا آپ کو، جنگ احد شروع ہوئی تو سب سے پہلے آپ ہی شہید ہوئے۔ تو جیسے بہرحال جو جنگ ہوئی، جنگ احد کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے، جگہ کی جو ہے قلت تھی، کافی نہ ہونے کی صورت میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک ایک خبر کے اندر دو دو صحابہ کو، تین تین صحابہ کو دفنایا جائے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میرے باپ کی خبر الگ ہی ہو، میرے باپ کی خبر میں کوئی اور صحابی کو نہ رکھا جائے، تڑپ تھی آپ کی، لیکن وہ وقت ویسا تھا، جنگ ہوئی تھی، سب پریشان تھے، مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا تھا، اللہ کے نبی خود زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت جابر پوچھ نہ پائے، اللہ کے نبی سے اجازت لے نہ پائے۔ بہرحال ہوا یہ کہ آپ کے والد کے ساتھ ایک صحابی کو لے کر دونوں کو ملا کر ایک خبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ لیکن کچھ 6 مہینوں کے بعد یہ بات آپ کو دل میں کھڑکھڑاتی تھی، آپ کے بیٹے جابر کو، آپ کے دل میں بات کھٹکھڑاتی کہ شاید کہ میرے باپ کی خبر الگ ہونی چاہیے تھی۔ 6 مہینوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کو اس خبر میں الگ ہی رکھ دوں، میری خواہش تھی، اسی وقت میں آپ کو پوچھنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس وقت صحیح نہ تھے، آپ خود زخمی ہو گئے تھے جنگ کے اندر، صحابہ کی اتنی جانیں چلی گئی، مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، تو اس وقت میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، اب میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا اپنے باپ کو خبر سے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ حضرت جابر قبرستان گئے، جا کر جہاں پر صحابہ کو تدفین کیا گیا تھا اپنے والد کی خبر میں ایک صحابی کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا جب خبر کھودی گئی تو آپ کے والد کی لاش ویسے ہی تھی جیسے 6 مہینوں پہلے تھی۔ اللہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، کہا کہ جیسے آپ کی والد کی لاش 6 مہینے پہلے تھی ویسے ہی تازہ لاش پوری طرح سے ویسے ہی موجود تھی۔ تو آپ نے لے کر وہاں سے نکال کر آپ نے الگ خبر بنائی، ماجرا بیان کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب دیکھیے کئی باتیں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر ایک کی خبریں ایسے ہی ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو چاہے تو ان کی خبروں میں ان کی لاشیں ویسے ہی تازہ رکھتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن یہ بات طے نہیں کہ یہ لاشیں قیامت کی صبح تک تازہ رہیں گی، نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد گل جائے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مٹی کھا جائے، کچھ ایام تک باقی رہے گی۔ طلحہ بن عبید اللہ کی خبر جو ہے 30 سال تک تازی رہی، آپ کی لاش 30 سال تک تو تھی، لیکن 30 کے بعد ہو سکتا ہے کھا جائے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے غلط تصورات کیا بنائے، کبھی کبھار کسی انسانوں کی وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی بہتر جانے وہ کیوں تازہ تھی، یہ کس کی تفسیر کسی نے نہیں کی ہے۔ کئی لوگوں کی دنیا کے اندر صحابہ ہی نہیں بلکہ کئی دوسری جگہوں پر قبرستانوں کے جو لوگ خبریں کھوتے ہیں ان لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ لوگ بتائیں گے آپ کو کئی سالوں پہلے دفنائے جانے والی خبریں جب کھودی جاتی ہیں تو وہاں پر تازی لاشیں نکلتی ہیں، پورا کفن ویسا، پورا جسم ویسا۔ تو گویا کیا وہ لوگ نیک ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کی خبر کے اندر سانپ نکل جائے تو اس میں عذاب ہو رہا ہے، کچھ بچھو نکل جائیں تو گویا عذاب ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ عالم برزخ ہے، وہاں ہونے والا عذاب، وہاں ہونے والی چیزیں حق ہیں لیکن نظر نہیں آتی کسی کو۔ اگر کسی خبر میں سے سانپ نکل کر سوراخ بن جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سانپ جا رہا ہے، تو گویا یہ جو ہے عذاب اس خبر میں ہو رہا ہے۔ خبر کے عذاب اندر ہونا تو حق ہے، لیکن اس سانپ کو دیکھ کر، اس سوراخ کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سانپ رہنے کی جگہ زمین کے اندر ہے، گڑھوں کے اندر، مٹیوں کے اندر سانپ رہتا ہے، تو ایسا نہیں۔ تو جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم سلم وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم ایک سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے اور بالخصوص وہ صحابہ جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے،
یعنی کہ وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیک وقت جنت کی بشارت سنائی، اب تک تقریباً ہم نے 8 صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے سماعت کیا۔ آئیے دیکھتے چلیں آج اسی موضوع کی 9ویں کڑی، 9ویں شخصیت صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، جن کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے، سابقین اولین میں سے، اور اس سے بڑھ کر یہ آپ کا نام، آپ کی کنیت قریشی کے خاندان سے آپ تھے، ابو محمد آپ کی کنیت تھی، اور آپ کی پیدائش ہجرت سے 28 سال پہلے ہوئی، یعنی کہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، مدینہ جانے سے 28 سال پہلے یہاں کے صحابہ کا انداز لگایا جاتا ہے۔ الغرض کئی خصوصیتیں صحابہ کی الگ الگ ہم نے اب تک پچھلی جمعہ میں ہم نے سنے، تقریباً جمعہ کے اندر ہم سماعت کرتے آئے ہیں۔ وہی صفات جو صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی، وہی صفات ان صحابہ کے اندر بھی پائی گئی، لیکن کچھ نمایاں طور پر جہاں پر عشر مبشرہ کا ذکر ہوتا ہے 10 صحابہ کا، تو کچھ نمایاں صفات یہاں پر مورخین نکال کر بتاتے ہیں، احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ان صحابہ کی خصوصیتیں کچھ الگ ہی تھیں، ان کے کچھ واقعات کچھ اہم الگ نظر آتے ہیں۔ اسلام لانے کا واقعہ ہم پچھلے صحابہ کا ہم بار بار سنتے ہیں کہ جو صحابہ اسلام کے اندر آئے ان کا ایک واقعہ ہوتا ہے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی ہیں، اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے، پہلے مکہ سے انہوں نے بصرہ نام کا ایک شہر تھا، بصرہ الگ ہے، بصرہ الگ ہے۔ بصرہ وہ تھا جہاں پر عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ شہر وہ بستی آباد ہوئی، یہ بصرہ نامی ایک علاقہ تھا، اس بستی میں وہاں پر گئے کچھ کام کے لیے، کچھ تجارت کے لیے وغیرہ۔ وہاں پر جانے کے بعد عیسائیوں کے کچھ راہب ہوتے ہیں، عیسائیوں کے جو فادرز وغیرہ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ عیسائیوں کا ایک راہب، اس سے ملاقات آپ کی ہوئی، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں بتایا گیا کہ قیامت کے قریب ایک محمد نام کا شخص آئے گا، ایک نبی آئیں گے آخر میں، ان کے یہ صفات ہوں گے، ان کے صحابہ کے صفات ہوں گے، اور ان کے ساتھ میں رہنے والے لوگ ایسے ہوں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کے کردار ایسے ہوں گے۔ یہ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، پچھلے جتنے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ آخر میں ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے صفات ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کرنے کے اس واقعے میں بھی وہ بھی جب وہ فارس کے اندر رہتے تھے تو انہیں بھی ان کی کتابوں سے پتہ چلا کہ محمد نام کے ایک شخص آنے والے ہیں، ان کے یہ صفات ہوں گی، یہ تذکرہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس عیسائی راہب نے بھی پوچھا کہ شاید کہ وہ نبی آخر میں آنے والے ہوں گے، شاید کہ وہ نبی قریب ہیں آنے کے لیے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اسی دوران جب وہ واقعہ پیش آیا، اس راہب نے جب کہا، وہ دن تھے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی نازل ہوئی تھی، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا، اسی دنوں کی بات تھی، لوگوں میں چرچا ہوئی، آپ سن رہے تھے کہ ایک محمد نام کا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جیسے اس عیسائی راہب کے زبان سے انہوں نے سنا کہ محمد کا نام نہیں لیا، کہا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ جب اس نے ایسی باتیں کہی تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ شاید کہ مکہ میں چل رہا ہے ابھی، فوراً مکہ واپس پہنچے۔ مکہ جب واپس گئے تو دیکھا کہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کون، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ جو ہے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھ کر آپ نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسرے صحابہ ہیں، عمر بن خطاب کے بعد میں آئے، دوسرے بڑے بڑے صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اتنی بڑی ہستیاں اگر کسی ایک جگہ پر جمع ہیں تو وہ جگہ جھوٹی نہیں ہو سکتی،
اگر یہ سارے لوگ مل کر اگر محمد کو نبی مان رہے ہیں تو یقیناً یہ سچے نبی ہوں گے، ورنہ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ ایسے ویسے کو اٹھا کر نبی بنا لیں۔ اسی وقت ان کا دل کہنے لگا، فوری اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس عیسائی راہب کے بعد بولنے کے بعد مکہ آئے اور اللہ کے نبی سے ملاقات انہوں نے کی اور اسی وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم پچھلے دروس کے اندر ہم نے سنا کہ عشر مبشرہ میں تقریباً صحابہ وہ ہیں جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے اندر شریک رہے۔ جنگ بدر کے اندر جو صحابہ شریک رہے انہیں ایک اور مرتبہ بشارت ملی اللہ کی جانب سے کہ جتنے صحابہ نے آج میدان بدر کے اندر جنگ لڑی ہے ان تمام لوگوں کے حق میں اللہ نے بخشش لکھ دی ہے، جنت کا اعلان ہوا ان صحابہ میں۔ تو کئی صحابہ عشر مبشرہ میں تقریباً بدری صحابہ ہیں سوائے صحابی کو چھوڑ کر۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر شامل نہ ہو سکے، وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سنا کہ جنگ بدر اچانک جنگ آئی، اس کا کوئی پلان نہ تھا، اس جنگ کے لیے کوئی پلاننگ منصوبہ کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے صحابہ گئے، جنگ کا ماحول بنا تو جنگ شروع ہو گئی، کوئی پلاننگ کے ساتھ، کوئی اطلاع کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوئی، تو اچانک پیش آئی تو اس میں تقریباً صحابہ جو ہے شامل نہ تھے، اور اس وقت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے شام کو گئے تھے۔ اسی وقت جنگ بدر پیش آئی تو آپ اس جنگ میں شامل نہ رہے، اور جب واپس آئے تو آپ نے اتنا افسوس کیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی کاش کہ میں بدر کے اندر شامل ہوتا، کیونکہ بخشش کا اعلان ہوا اس جنگ کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ بدری میرے ساتھیوں، جتنے لوگوں نے آج آپ یہاں پر شرکت کی ہے، چاہے آج سے تم جو چاہے کر گزرو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا اعلان ہوا، آپ نے افسوس کیا، کہا کہ اللہ کے نبی کاش کہ میں بدر کے اندر شامل ہوتا، کاش کہ میں بدر کے اندر شامل ہوتا۔ آپ کے اس افسوس کو دیکھ کر جذبہ تھا، اخلاص تھا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اتنے اخلاص کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اگر واقعی میں آپ شہر میں موجود ہوتے تو یقیناً آپ جنگ کے اندر شامل ہو جاتے، شہر میں موجود نہیں تھے تو جنگ کے اندر شامل نہ ہوئے۔ آپ کے اس افسوس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں جو حصہ آیا بدر کے اندر، اس میں سے آپ نے وہ حصہ بھی آپ کو عطا کیا۔ حالانکہ آپ جنگ کے اندر شریک نہ تھے، لیکن بدر کا جو مال ملا تھا اس مال میں سے آپ نے ایک حصہ آپ کو بھی عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے جنگ احد کے اندر آپ نے بڑے کرتوت آپ نے دکھائے، بڑی بہادری، بڑی شجاعت آپ نے یہاں پر دکھائی۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہو رہا تھا تو آپ کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے آگے کئی صحابہ کھڑے ہوتے، آپ کے اوپر تیر چلتی تو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیٹھ سے، نہ جانے اپنے ہتھیاروں سے ان تیروں کو بچاتے۔ جنگ احد کے اندر یہ ہوا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑے ہوئے دفاع کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی پر تیر برسائی جاتی تو اس تیروں کو آپ بچاتے اپنے ہاتھوں سے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اتنے تیر بچائے، اتنے تیروں کو آپ نے روکا، جنگ کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، آپ کا سیدھا ہاتھ پوری طرح سے شل ہو گیا، کچھ کام کا ہی نہ تھا، اتنے تیر آپ نے بچائے اس دن۔ اس وقت اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں کہا قد عوجب قد عوجب، آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے حق میں جنت واجب ہو گئی ہے، تم پر جنت واجب ہو گئی ہے، تم پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بشارتیں سنائی، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، کسی کے حق میں جنت کا اعلان ہو جائے، لسان نبوت کے وہ بھی اللہ کے نبی کی زبانی اگر کسی کو جنت کی بشارت ملے تو کیا معمولی بات ہوگی۔ اور بڑے فیاض صحابی تھے، کہ جیسے دوسرے صحابہ کی صفات ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ صحابی کی ایک نمایاں صفت کیا ہے جانتے ہیں؟ بڑے فیاض تھے۔ کیسے فیاض تھے؟ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا تھا، تھوڑا بہت ہی صحیح، آپ اپنے حیثیت کے مطابق جتنے مالدار تھے آپ، اگر آپ کی نظر میں پتہ چلتا کہ کوئی قرضدار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، فوراً آپ جاتے اس کا قرض ادا کر دیتے، اس کی پریشانی کو آپ حل کر دیتے۔ یہ آپ کی نمایاں صفت بتائی جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کا قرض ادا کرنا، کسی کے قرض کو ہلکا کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی کو آپ قرض حسنہ دیتے، قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا،
اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے تو پھر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وہ پیسہ پورا اللہ کے راہ میں لگانے کے برابر۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھائی کی مدد کے لیے آپ کچھ پیسہ دیتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنا نام رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی نظروں میں اپنے آپ کو عزیز بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد آپ کرتے ہیں، یہ کام جتنا پیسہ آپ اس کو دیں گے اتنا پیسہ گویا آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ وقت دیں گے آپ، وقت ہونے کے بعد اگر دوبارہ مہلت دیں گے آپ تو پھر دوبارہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا جتنا کہ آپ نے پہلے مرتبہ آپ کو ملا۔ لیکن لوگوں نے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بات آئی تو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو لے کر لوگوں نے ایک الگ ہی معاملہ نکالا ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے قرض حسنہ دینے کا، مجبوروں کے لیے دینا ہے، مدد کرنا ہے، لیکن کچھ نادان مسلمان ہمارے آج کے ماحول میں کسی کے پاس قرض حسنہ لیتے ہیں تو گویا وہ قرض حسنہ وہ حسنہ ہی ہے اتنا۔ اب کسی کے پاس لے لیے تو بس اب اس کو واپس لوٹانے کی بات ہی نہیں۔ کہیں ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہیں دکانوں میں، کہیں اداروں میں، کہاں سے قرض لیتے ہیں مجبوری کے نام پر، کسی اور نام پر۔ اگر واقعی میں آپ کی مجبوری ہے تو کسی نے آپ کو مدد کیا ہے تو آپ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آنے کے بعد اس کی رقم پہلے ادا کریں۔ آپ ایک بوجھ ہے آپ کے اوپر، ایک بوجھ ہے، جب تک آپ ایک قرضہ ادا نہیں کریں گے ایک بوجھ آپ کے سر پر رہے گا۔ ایک قرضے کو لوگوں نے معمول سمجھ لیا ہے، کسی کے پیسے لے لیے کسی کو ڈبا دیے، کسی کو لے لیے اس کو جو ہے زبانوں پر زبانیں۔ مومن، ایک سچا مومن کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں، میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں، پیسہ ہی نہیں کسی بھی چیز کے معاملے میں اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں، کوئی چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک مدت ہونے کے بعد میں آپ کو یہ پیسے لوٹاؤں گا فلاں تاریخ کو فلاں دن کو، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق اور آپ پیسہ نہیں لوٹائیں گے تو سچے مومن نہیں ہیں آپ۔ جہاں آپ نے اپنی زبان دی اس زبان سے اگر مکرتے ہیں آپ تو پھر سچے مومن نہیں ہیں آپ، نہ اچھے اخلاق کے انسان ہیں آپ، نہ آپ کا کردار صحیح ہے۔ سچا مومن وہ ہے، کردار والا اخلاق والا مومن وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے اس وعدے تک مجھے کسی بھی حال میں لوٹانا ہے، چاہے وہ میرے پاس ہو یا نہ ہو۔ اگر میرے پاس موجود نہیں ہے کسی اور ذریعے سے، اگر اتنی مجبوری ہے تو جا کر اسے اجازت مانگیں، مہلت مانگیں آپ کہ بھائی مجھے مہلت دے دو تھوڑی دن کے لیے، کچھ ایام مجھے چاہیے۔ مہلت دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر مہلت اسے بھی مجبوری ہے تو پھر اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے ماحول میں اگر کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے، اگر واپس پوچھنے کے لیے اگر گئے، قرضہ دینے کی بات تو بہت دور، اپنے پیسے خود دے کر کسی سے مانگتے ہیں تو آدمی ناراض، رشتہ ختم، دوستی ختم، وہیں پر دلوں میں دراریں، خاندانوں میں دراریں۔ کیوں؟ پیسے ہم سے انہوں نے مانگ لیے، دیے ہوئے پیسے خود کے واپس مانگتے ہیں تو پھر لرزہ یہ کہ رشتہ ختم، دوستی ختم، نہ جانے اور کیا کیا الٹے سیدھے باتیں، یہاں پر لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اپنی زبان کے مطابق دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، صحیح معنوں میں اخلاق والا انسان جس کے لین دین صحیح ہو۔ آدمی کی پہچان کہاں پر ہوتی ہے؟ آدمی چاہے وہ کتنے بھی اچھے اخلاق کا انسان کیوں نہ ہو، اس کی لین دین جب تک صحیح ہے، درست ہے، وہ آدمی اچھا اخلاق ہے۔ اس کی لین دین میں گڑبڑ ہے، وہ لیتا کبھی اور ہے دیتا کبھی اور ہے، پیسے کسی کو قرضہ لیا ہے کسی کو دیا ہے، زبانیں دیتا ہے زبانوں سے مکرتا ہے، اچھے انسان کی علامت نہیں، اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی کئی خصوصیات آپ کے بیان کی جاتے ہیں پچھلے صحابہ کی طرح۔ آپ کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی۔ وہ جنگ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت میں صحابہ کے درمیان میں جنگ چلی۔ خاطرین عثمان کی بدلہ لینے کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، اور حضرت علی کی خلافت تھی تو حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ تھے۔ تو دونوں فریقین کے درمیان میں نا اتفاقی کے ساتھ منافقوں نے جنگ لڑائی۔ یہ جنگ ہوئی نہیں، صحابہ لڑے نہ تھے بلکہ نا اتفاقیوں کی وجہ سے لڑائے گئے تھے۔ اس لڑائی کے دوران میں، اسی جنگ جمل میں، کافر نے آپ کو تیر ماری، اس تیر کو جب آپ کو لگی اسی زخم کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے، طلحہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم حاضرین، دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ جنگ جمل کے اندر یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، معزز صحابی ہیں۔
اللہ کے نبی کے قریبی صحابی ہیں، بلکہ جب آپ کی لاش پڑی تھی وہاں پر، جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی لاش کو دیکھ کر بد دعائیں دی ان لوگوں کو جس نے آپ کو مارا تھا، جس نے آپ پر تیر چلائی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں آگ بھر دے، ان لوگوں کو جہنم رسید کر دے جنہوں نے طلحہ بن عبید اللہ پر تیر چلائی ہے۔ آپ نے کئی طرح کی باتیں اس وقت فرمائی، تو پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان میں نا اتفاقی نہ تھی، دلوں میں کوئی حسد نہ تھا، بلکہ منافقوں کی چال تھی جو آپس میں لڑا کر جو ہے نقصان پہنچایا گیا۔ تو آپ کی اس وقت عمر 60 پر 2 سال کی تھی، 60 پر 2 سال میں آپ شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو سیر اعلام النبلاء ایک کتاب کے نام پر انہوں نے 1ویں صدی سے لے کر 7ویں صدی تک آنے والے پورے صحابہ، تابعی، تبع تابعین، جتنے عظیم عظیم ہستیاں گزری ہیں ان تمام کے ہستیوں کی زندگیوں کو انہوں نے لکھا ہے، کئی صحابہ کے بارے میں۔ اسی میں جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں تو امام ذہبی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کا آپ جب شہید ہوئے، آپ کو بصرہ کے اندر دفنایا گیا، آپ کی تدفین کے بعد 30 سال کے بعد کسی بہانے سے، کسی کام کی وجہ سے آپ کی خبر دوبارہ کھودی گئی۔ دیکھیے عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی خبر دوبارہ کھودی گئی تو دیکھتے ہیں کہ وہ لاش ویسی ہی تیز و تازہ ہے، پوری طرح سے جیسے دفنایا گیا تھا 30 سال پہلے، اسی طرح سے تازہ ترین لاش نظر آئی۔ آپ کے کچھ بال سفید ہوئے تھے سر کے یا داڑھی کے، بس اس کے علاوہ جیسا جسم آپ کا 30 سال پہلے تھا 30 سال بعد بھی ویسا ہی تھا۔ کئی ایسے صحابہ کو آپ بخاری کے اندر آپ دیکھیں گے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے جانتے ہیں؟ جنگ احد کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت جابر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابر کل جنگ احد ہونے والی ہے، اس احد کے اندر میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ آپ کو یقین تھا، یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ صحابہ کو غیب کا علم نہیں، بلکہ ان کو پورا مطمئن تھے وہ کہ مجھے شہادت ملنی ہے، مجھے شہید ہونا ہے، یہ آپ کو یقین تھا۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ ویسا ہی چلتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس بندے کی جیسی سوچ ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا گمان، آپ کی سوچ تھی کہ کل جنگ احد کے اندر سب سے پہلے شہید میں ہی ہوں گا، یقین تھا آپ کو، جنگ احد شروع ہوئی تو سب سے پہلے آپ ہی شہید ہوئے۔ تو جیسے بہرحال جو جنگ ہوئی، جنگ احد کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے، جگہ کی جو ہے قلت تھی، کافی نہ ہونے کی صورت میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک ایک خبر کے اندر 2 صحابہ کو، 3 صحابہ کو دفنایا جائے۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میرے باپ کی خبر الگ ہی ہو، میرے باپ کی خبر میں کوئی اور صحابی کو نہ رکھا جائے، تڑپ تھی آپ کی، لیکن وہ وقت ویسا تھا، جنگ ہوئی تھی، سب پریشان تھے، مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا تھا، اللہ کے نبی خود زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت جابر پوچھ نہ پائے، اللہ کے نبی سے اجازت لے نہ پائے۔ بہرحال ہوا یہ کہ آپ کے والد کے ساتھ ایک صحابی کو لے کر دونوں کو ملا کر ایک خبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ لیکن کچھ 6 مہینوں کے بعد یہ بات آپ کو دل میں کھڑکھڑاتی تھی، آپ کے بیٹے جابر کو، آپ کے دل میں بات کھٹکھڑاتی کہ شاید کہ میرے باپ کی خبر الگ ہونی چاہیے تھی۔ 6 مہینوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کو اس خبر میں الگ ہی رکھ دوں، میری خواہش تھی، اسی وقت میں آپ کو پوچھنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس وقت صحیح نہ تھے، آپ خود زخمی ہو گئے تھے جنگ کے اندر، صحابہ کی اتنی جانیں چلی گئی، مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، تو اس وقت میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، اب میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا اپنے باپ کو خبر سے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ حضرت جابر قبرستان گئے، جا کر جہاں پر صحابہ کو تدفین کیا گیا تھا اپنے والد کی خبر میں ایک صحابی کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا جب خبر کھودی گئی تو آپ کے والد کی لاش ویسے ہی تھی جیسے 6 مہینوں پہلے تھی۔ اللہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، کہا کہ جیسے آپ کی والد کی لاش 6 مہینے پہلے تھی ویسے ہی تازہ لاش پوری طرح سے ویسے ہی موجود تھی۔ تو آپ نے لے کر وہاں سے نکال کر آپ نے الگ خبر بنائی، ماجرا بیان کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب دیکھیے کئی باتیں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر ایک کی خبریں ایسے ہی ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو چاہے تو ان کی خبروں میں ان کی لاشیں ویسے ہی تازہ رکھتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن یہ بات طے نہیں کہ یہ لاشیں قیامت کی صبح تک تازہ رہیں گی، نہیں،
ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد گل جائے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مٹھی کھا جائے، کچھ ایام تک باقی رہے گی۔ طلحہ بن عبید اللہ کی خبر جو ہے 30 سال تک تازی رہی۔ آپ کی لاش 30 سال تک تو تھی، لیکن 30 کے بعد ہو سکتا ہے کھا جائے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، لیکن لوگوں نے غلط تصورات کیا بنائے، کبھی کبھار کسی انسانوں کی وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی بہتر جانے وہ کیوں تازہ تھی، یہ کس کی تفسیر کسی نے نہیں کی ہے۔ کئی لوگوں کی دنیا کے اندر صحابہ ہی نہیں بلکہ کئی دوسری جگہوں پر قبرستانوں کے جو لوگ خبریں کھوتے ہیں ان لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ لوگ بتائیں گے آپ کو کئی سالوں پہلے دفنائے جانے والی خبریں جب کھودی جاتی ہیں تو وہاں پر تازی لاشیں نکلتی ہیں، پورا کفن ویسا، پورا جسم ویسا۔ تو گویا کیا وہ لوگ نیک ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کی خبر کے اندر سانپ نکل جائے تو اس میں عذاب ہو رہا ہے، کچھ بچھو نکل جائیں تو گویا عذاب ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہاں ہونے والا عذاب، وہاں ہونے والی چیزیں حق ہیں لیکن نظر نہیں آتی کسی کو۔ اگر کسی خبر میں سے سانپ نکل کر سوراخ بن جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سانپ جا رہا ہے، تو گویا یہ جو ہے عذاب اس خبر میں ہو رہا ہے۔ خبر کے عذاب اندر ہونا تو حق ہے، لیکن اس سانپ کو دیکھ کر، اس سوراخ کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سانپ رہنے کی جگہ زمین کے اندر ہے، گڑھوں کے اندر، مٹیوں کے اندر سانپ رہتا ہے، تو ایسا نہیں۔ تو جہاں پر لاشیں زندہ نکلتی ہیں خبروں کے اندر تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی بہتر جانے وہ کیوں ہے۔ اور ضروری نہیں کہ قیامت کی صبح تک باقی ہو، کچھ ایام کے بعد وہ لاش پھر سے جو ہے مٹی بن سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ پیش آیا اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ کو تدفین کی گئی تھی، تو 30 سال بعد جب آپ کی خبر کھودی گئی تو آپ کی لاش، آپ کا جسم جو تھا ویسے ہی موجود تھا۔ تو یہ کچھ مختصر زندگی تھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اور بھی کئی منقبتیں، اور بھی کئی خصوصیات وہی جو ہم پچھلے بار سن چکے ہیں وہی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اتنا ہی آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ تو انشاءاللہ ایک اور صحابی باقی رہ گئے ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انشاءاللہ ہم آخری کلام آئندہ جمعہ میں اسی حوالے سے کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی زندگیوں سے جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کو یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔